بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت خالد بن ولید کا۔ کفار ان کے قبول اسلام سے پہلے کہتے تھے کہ جس طرف خالد ہوگا وہی فاتح ہوں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کہتے تھے اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت خالد نہ ہوتے تو ہمیں اتنا زیادہ خوف نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چرچے ہوئے تو جنگوں کے اندر اور جنگوں کے بعد کفار کے جملے یہ ہوتے تھے۔ فارسی یہ کہتے تھے یہ موت ہے جہاں سے گزرتا ہے قبریں چھوڑ جاتا ہے۔ جنگ یرموک میں تو یہاں تک کافر کہتے تھے کہ جس جگہ خالد کا جھنڈا ہوگا وہیں تمہاری موت ہوگی۔ جنگ یمامہ اور دوسری جنگوں کے بعد کافر کہتے تھے کہ خالد رات کو بھی جنگ کرتا ہے اور دن کو بھی زمین خون سے رنگ دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ میں اپنے سپاہیوں کو ابھارنے کے لیے جملے بولتے تھے اور کافروں پہ روک ڈالنے کے لیے کہتے تھے میں اللہ کی تلوار ہوں جو دشمنوں پر کھینچی گئی ہے۔ ان کو نبی علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ایک رومی جرنیل کو حضرت خالد نے خط لکھا اور خط میں کہا کہ ہم موت سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلا غزوہ حنین لڑا اور اس سے پہلے جنگ موتا کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا اور یہ پہلے تو سپاہی بن کر لڑتے رہے، بعد میں سپہ سالار بنے تو حضور نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر غزوہ تبوک ہو، غزوہ یرموک ہو، کوئی بھی جنگ ہو تو حضرت خالد اس میں شامل ہوتے تھے۔ شام کی جنگیں ہوں یا ایران کی جنگیں ہوں یا عراق کی ہو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں ذکر رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو فتنہ ارتداد تھا، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، نبوت کے دعوے کر رہے تھے، تو ان کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد کو حضرت ابو بکر نے سپہ سالار بنایا تھا۔ وہ یہ مرد مجاہد جس کے نام سے کافر آج تک لرزتے ہیں، وہ جب دنیا سے گیا تو وہ بستر پر تھا اور کہتا تھا کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن اللہ موت مجھے بستر پہ دے رہا ہے، کاش شہادت کی موت ملتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو مخزوم تھا جو مکے کے 5 بڑے قبیلوں میں ان کا نام تھا۔ حضرت خالد کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور حضرت خالد کے والد کا نام مغیرہ تھا اور چند واسطوں کے ساتھ مرہ بن کعب تک جا کر حضور کے واسطوں کے ساتھ نسب مل جاتا ہے۔ اور آپ کا جو قبیلہ تھا عرب کے ان 5 قبائل میں شامل تھا جو بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بہادری دلیری میں بھی بے مثال تھا، تجارت و سیاست میں بھی کمال رکھتا تھا اور دولت مندی میں بھی کمال تھا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے جو والد ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار تھے اور حکمت کے بھی وہ بڑے ہوئے تھے۔ کفار ان کو بہت ہی بڑے دانا سمجھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا جنگ کی تیاری میں ہی گزرا۔ آپ کو جنگ سیکھنے کا شوق تھا، گھڑ سواری کا شوق تھا، یعنی جنگ کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی تھی ان کو بچپن سے ہی بڑی اچھی طرح استعمال کرتے تھے، چاہے وہ تلوار ہو، نیزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو اسی وجہ سے بچپن بھی ان کا حرب و ضرب میں گزرا، جوانی بھی گزری، تو اسی وجہ سے ان کی ساری زندگی جنگوں میں ہی گزری۔ انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا تو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، تو ساری زندگی اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ آج بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا ہے، وہ چاہے مسلم بہادر ہو یا غیر مسلم ہو، تو حضرت خالد کو ہی مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دلیر سپہ سالار، دلیر آدمی حضرت خالد بن ولید ہے، کیونکہ حضرت خالد وہ تھے جو لشکر کے سہارے جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی طاقت استعمال کرتے تھے۔